السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے غصہ کے متعلق دو چار بات رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، غصہ دو طرح کے سے ہوتا ہے۔ ایک، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کو پامال کر دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اس وقت غصہ کر کے اس کے اوپر غصہ اگر کیا جائے تو یہ غصہ جائز ہے اور یہ غصہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، امر بالمعروف کے حکم نہیں مانتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا، تو اس وقت انسان کو غصہ کر کے اس کو اللہ رب العالمین کے فرامین کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، اور یہ چیز صحیح ہے۔ غصہ اسی طرح برا غصہ جو مذموم ہے، وہ غصہ یہ ہے کہ کسی انسان کے تئیں بغض و حسد رکھنا، کینہ کپٹ رکھنا، گالی گلوز کرنا، مارنا پیٹنا، یہ غصہ جو ہے غلط ہے، یہ اس کو مذموم کہتے ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: اللہ کا رسول، آپ مجھے نصیحت کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا: لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر سوال کیا، پھر آپ نے کہا: لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کا ایک مرتبہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غصہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبید اللہ کو کہتے ہیں کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر انسان غصے کی حالت میں ہو تو لوگوں کے درمیان وہ فیصلہ نہ کرے۔ معزز سامعین اکرام، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر انسان غصہ کو پی جاتا ہے اور غصے کی اس کو جو غصہ تھا وہ دوسرے کے اوپر نافذ کرنے کا اس کے پاس طاقت ہوا تھا، لیکن اس غصے کے اوپر قابو پا گیا، غصہ کو پی لیا، تو کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور کہے گا کہ اللہ رب العالمین اسے اختیار دے گا کہ تم حور عین میں سے، جو بڑے بڑے آنکھوں والے حور عین میں سے، ان میں سے جس کو چاہو تم چن لو۔ تو میرے پیارے بھائیو، غصہ کے اوپر کنٹرول کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، غصہ ہونا ایک فطری علامت ہے۔ انسان غصہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کسی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، اگر کسی انسان غصہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ فوراً وضو کر لے، کیونکہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی پرورش، شیطان کی پیدائش یہ آگ سے ہوئی ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ لہذا جب انسان سے کوئی غصہ ہو جائے، انسان جب آگ بگولا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً وضو کر لے۔ دوسری بات، انسان جس حالت میں وہ رکھا تھا اس حالت کو اسے بدل دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر وہ جس وقت غصہ میں تھا، اگر وہ کھڑا تھا تو اسے بیٹھ جانا چاہیے، اگر وہ بیٹھا ہوا تو اسے لیٹ جانا چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، غصہ کے وقت انسان کو اللہ رب العالمین کو ذکر و اذکار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو اس وقت دلوں کو ٹھنڈک محسوس ہو رہا ہے، اس لیے غصہ کے وقت فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا اور وہ اپنے کوڑے سے اس غلام کو مار رہا تھا۔ چنانچہ ان کے پیچھے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیچھے سے ایک آواز آئی اور میں اپنے غصے کی وجہ سے اس آواز کو نہیں پہچان پایا کہ یہ کون مجھے پکار رہا ہے۔
चुनांचे जब मैं उस आवाज के करीब गया तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीछे है। चुनांचे वो लोग जो कूड़ा था उसे फेंक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद, जिस गुलाम को तुम मार रहे हो उससे भी बढ़कर कुदरत रखने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत व कुव्वत तुम्हारे ऊपर से तुमसे भी ज्यादा बढ़कर है, लिहाजा तुम इस तरह उसको ना मारो। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो उसने कूड़ा को फेंक दिया और कभी भी गुलाम को कभी भी गुलाम को नहीं मारा और कहा उन्होंने आज से मैं कभी गुलाम को नहीं मारूंगा। मुआज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसी तरह मोमिन का एक बहुत बड़ा सेवा है कि अगर वो किसी को गाली गलौज नहीं करता है, लान तान नहीं करता है, अपने जुबान से बदजुबानी नहीं करता है। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, इंसान का गुस्सा होना फितरी अलामत है, लेकिन अगर उससे गुस्सा जब आ जाए तो फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, वजू कर लेना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार अपने जुबान पर लाना चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र व अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए, गुस्सा जैसी कभी चीज से हमें मना बचाए और नेक रास्ते के ऊपर चलने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।